وہ زور و شور سے ڈھولکی بجاتے لہک لہک کر گا رہا تھا۔ 2 دن بعد ریحان اور حفصہ کی مائیوں کا فنکشن تھا۔ گزشتہ 3 دنوں سے یہ فیضی کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شام ہوتے ہی وہ ڈھولکی لے کر بیٹھ جاتا تھا اور اپنی بے سری آواز میں گھر میں خوب رونق لگا رہا تھا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں موجود فلور کشن پر رکھے بیٹھے تھے۔ بیچ میں فیضی اور اپنی ڈھولکی سمیت مختلف چیزوں کے ساتھ براجمان تھا۔ اس کے ساتھ ہی کشن پر حیدر کے ساتھ فرحان بیٹھا ان سب کی باتوں سے محسوس ہو رہا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر ریحان پیر پھیلائے بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا ادھورا کام مکمل کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اپنے شانے سے سر ٹکائے ریبا کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، جو اسی طرح سر ٹکائے شاید تھک کر سو چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ کان پر رکھے دوسرے ہاتھ کو ہوا میں لہراتا وہ بہت بے تکا سا کوئی راگ الاپ رہا تھا۔ فیضی، خدا کا واسطہ رحم کرو ان بیچاروں پر، اپنے کانوں سے روئی نکال کر حیدر نے بے بسی سے کہا تھا۔ دونوں کانوں میں کافی مقدار میں روئی ہونے کے باوجود بھی فیضی کی آواز بآسانی پہنچ رہی تھی۔ میرے بھائی کی شادی ہے، میں تو اپنے سارے ارمان نکالوں گا۔ کسی کی بھی بات کو خاطر میں لائے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ اس شخص کے ارمانوں کی لسٹ میں شادی کے علاوہ بھی کچھ سماتا ہے؟ سموسوں سے بھرپور انصاف کرتی حریم نے آنکھیں سکیڑ کر فیضی کی جانب دیکھا۔ بچپن بیتا، جوانی آئی، ساجن کا سندیسہ لائی، اس موٹی کو بھی سیاں کے سنگ بھیجنا ہے کہ نکھیوں سے حریم کا چہرہ دیکھتے وہ زور و شور سے گا رہا تھا۔ تم ذلیل انسان، تم نے پھر مجھے موٹی کہا۔ دل کو کر رہا ہے یہ جھوٹا سموسہ تمہارے منہ پر ماروں، پر تم وہ بھی اپنے جہنم میں ڈال لو گے۔ کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا سموسہ وہ اس کے منہ پر مار چکی تھی، جو سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ سموسہ اپنے لوازمات سمیت فیضی کے چہرے پر نقش و نگار بنا چکا تھا۔ اپنے بے سرے گانے پر تو ٹماٹر اور انڈے بھی سرو کرتا تھا، حریم نے تو پھر رعایت سے کام لیا ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر فرحان اور حیدر کا مشترکہ گہگاہ گونجا تھا۔ صبح سے ہمارا کچن آدھا تو تم نے اپنے جہنم میں ڈیلا ہے، خدا کا خوف کرو، ہمارا سارا راشن ایک ہی دن میں ختم کرو گی کیا؟ ٹشو سے چہرہ صاف کرتے فیضی نے اس کے کھانے پر طنز کیا۔ فیضی، بس کرو، بہت ہو گیا۔ ان کی باتوں پر ریحان نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے سنجیدہ لہجے میں کہا، بھیا، شروع اس بیبی ایلیفینٹ نے کیا ہے۔ واٹ، تم خود کو کیا ہو؟ کدو جیسی تو شکل ہے تمہاری، مجھے ہاتھی کہہ رہے ہو تم؟ سموسوں کے پلیٹ کو جھٹکے سے رکھتی وہ جھٹنے سے انداز میں اس کی جانب بڑھی۔ اللہ کرے تمہیں 4 موٹی بیویاں ملیں، چاروں مل کر تمہیں بیلن اور جھاڑو سے پیٹیں، تمہیں پتہ چلے موٹی اصل میں کہتے کس کو ہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھرے اسے بھر بھر کر بددعائیں دیتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ہائے 4 بیویاں، اللہ میاں اس موڈی کی ہی دعا قبول کر لیں۔ اس کی بددعا بھی فیضی کو دعا جیسی لگی تھی۔ بیٹا، وہ تیرے ساتھ ساتھ مستقبل کی تصویر بھی کھینچ کر گئی ہے، 4 بیویوں کے ساتھ اس پر نظر ڈال۔ حیدر نے مزے سے اس کا دھیان اس جانب بھی کیا تھا۔ اللہ نہ کرے حیدر بھائی، وہ تو واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ تصویر میں خود کو 4 موٹی عورتوں کے بیچ دیکھ کر اس نے جھرجھری لی، ساتھ ہی سامنے رکھی پلیٹ سے سموسے کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ استغفراللہ، نہیں اللہ، بس ایک ہی پیاری سی چاند سی دلہن چاہیے، خود کی شکل بھلے ہی جلی ہوئی استری جیسی ہو۔ اس کے پیچھے سے آ کر جھٹ سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین کر منہ بنا کر وہ پھر سے اپنی سابقہ جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ داجان دونوں آنکھوں کو ہاتھوں سے مسلتی اس کے شانوں سے سر اٹھا کر ریحان کو دیکھا۔ اٹھ گیا میرا بچہ، ریحان نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ داجان ایک بار پھر اسے پکارتی، اس کا ایک ہاتھ اٹھا کر وہ اس کی گود میں سر رکھتی دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ داجان کا گڈا، کوئی بات ہے؟ ریحان نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اس کا یوں حق سے اپنے قریب آنا اسے پوری طرح سرشار کر دیتا تھا۔ بیوی، کھانا کھا لیا ہے؟ اسے جاگتے دیکھ کر حیدر بھی اس کی جانب آ بیٹھا تھا۔ نہیں، کھانا نہیں کھایا نا؟
حیدر کے پوچھنے پر اسے یاد آیا تھا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ داجان، میں ڈیٹ پر جاؤں گا۔ اپنے ہاتھوں سے ریان کا چہرہ اپنی جانب کرتے اس نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ریحان اس کے ڈنر کو ڈیٹ کہنے پر مسکرا اٹھا تھا۔ ڈیٹ پر؟ ہاں تو چلتے ہیں نا بیوی، حیدر تو کھل ہی اٹھا تھا۔ ہلکا ہو جا بھائی، وہ ڈیٹ پر ریحان بھیا کے ساتھ جاتی ہے۔ فرحان نے ہنستے ہوئے حیدر کی خوش فہمی کے غبارے سے ہوا نکالی۔ وہ ریحان کے ساتھ اکیلے ڈنر پر جانے کو ڈیٹ کہتی تھی، یار یہ تو زیادتی ہے۔ میری بیوی ڈیٹ پر تو لے کر جائے گا؟ حیدر نے خفگی سے ریحان کی جانب دیکھا۔ ریبا بچے ابھی تو ہمارے گیسٹ پر گھر پر ہیں، داجان اپنے گڈے کو کل لے کر چلیں گے ڈیٹ پر، اس کے بالوں کو سنوارتے ریحان نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور ہمیشہ کی طرح وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ اس کی ساری باتیں وہ اتنی ہی آسانی سے مان جایا کرتی تھی۔ کل پکا میں جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ بالکل پکا میرا بچہ، ریحان نے پیار سے اس کے گال کھینچے۔ جائیں فرحان کو کہیں ٹیبل سیٹ کرے، سب ساتھ ہی کھا لیں گے۔ اس کے کہنے پر سر ہلاتی وہ فرحان کے پاس چلی گئی تھی۔ اتنی سڑی ہوئی شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں لے کر جا رہا میں تیری بیوی کو ڈیٹ پر۔ اس کی کمر پر دھمکا جھڑتے ریحان نے ہنستے ہوئے کہا تھا، تو بس میری بیوی مجھے دے دے یار، مجھے اب اپنی بیوی چاہیے۔ ماما پاپا تیری شادی پر آئیں گے تو میں بات کروں گا ان سے، اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ نظریں فرحان کے ساتھ ہنستی کھیلتی ریبا پر تھی، جو کسی بات پر فیضی کو تنگ کرتی کھلکھلا رہی تھی۔ کیا بات ہے بیوی، اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اپنی پلیٹ میں بریانی ڈال دیں۔ حیدر کی نظر جب اس پر پڑی تو اسے اپنی جانب یوں دیکھتے پا کر اس نے سوال کیا۔ حیدر کی بات پر سب ہی ریبا کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ واقعی اپنی بڑی بڑی آنکھیں کیے بہت غور سے حیدر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ داجان، ہم حیدر کی باری کیوں نہیں لگاتے کھانا بنانے کی؟ ریان کے ہاتھ سے نوالا منہ میں لے کر وہ حیدر کو اس کی پلیٹ سمیت گھورتے ہوئے بولی۔ کھانا کھاتے حیدر کا نوالا حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ بری طرح کھانستے اس نے صدمے سے اس چھوٹی سی پٹاخہ کی جانب دیکھا۔ اس کی اپنی تو کوئی باری ہے نہیں کام کی، یہ اپنے اور ریان بھیا کے علاوہ سب کو کام پر لگا دے گی۔ آپ پانی پی لیں حیدر بھائی، فیضی نے پانی کا گلاس حیدر کی جانب بڑھا کر کہا۔ ریبا، اس مینڈک کے منہ والے سے سارے برتن واش کروایا کرو۔ حریم نے اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑے۔ کام کی ضرورت تمہیں ہے، ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھا کھا کے ہاتھی ہو گئی ہو۔ فیضی بس کرو، اس سے پہلے ڈائننگ ٹیبل میدان جنگ بن جاتا۔ فرحان نے سنجیدگی سے فیضی کو ٹوکا۔ سب مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، اس بیبی ایلیفینٹ کو بھی تو کوئی کچھ کہے۔ ڈنر کے بعد فرحان حریم کو ڈراپ کرنے چلا گیا۔ ریان اور فیضی کسی بات کو ڈسکس کرتے لان میں ہی چہل قدمی کر رہے تھے۔ بیوی چائے پینی ہے؟ جھولے پر بیٹھی ریبا کو دیکھتے اس نے نرم لہجے میں پکارا، نہیں میں چائے نہیں پیتا ہوں۔ آنکھوں کو پھیلا کر اس نے انکار کیا، ٹرائی تو کریں، اچھی بنی ہے۔ حیدر نے ایک گھونٹ بھر کر کپ اس کی جانب بڑھایا۔ اس کے اصرار پر اس نے آگے بڑھ کر ایک گھونٹ لیا۔ کپ اب بھی حیدر نے ہی تھام رکھا تھا۔ وہ خود بھی کچھ دوری پر جھولے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ چاندنی میں نہایا لان خاصا سرسبز تھا، پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہی فضا کو معطر کر رہی تھی۔ اچھی لگی؟ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو بکھیرتے اس نے کپ ایک بار پھر اپنے لبوں سے لگایا۔ اس بار بنا کچھ کہے اس نے مزید ایک گھونٹ لی۔ میں بھی اب پیا کروں گا۔ حیدر نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ آج اس سفر میں مزید ایک قدم کا فاصلہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ طے کر گیا تھا۔
وہ دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز میں اس کی پسند میں ڈھل رہی تھی۔ گلے کلر کی خاصی ڈھیلی سی شرٹ میں پھولے پھولے گالوں کے ساتھ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے معصوم اور پاکیزہ سی، وہ اسے اس چاندنی رات کا ہی حصہ لگی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں دشت میں پاگل رہتے ہیں، چاند بھی سن کے جلتا ہے، چاند سے چہرے ہوتے ہیں۔ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر نظریں جمائے وہ محبت سے اسے تکتے گنگنا رہا تھا۔ تیرا ہنسنا دیکھے تو موسم ٹھہرا کرتے ہیں، زخم لگے ہیں پھولوں سے جن کو پانی دیتے ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ حیدر کو محسوس ہوا آس پاس فضاؤں میں لہر سی گئی ہے، صرف اس کی ہنسی کی جلترنگ سنائی دے رہی تھی۔ آنکھیں میری سستی ہیں، آنسو تیرے مہنگے ہیں، اس کے شہر کی بارش میں پھول برستے رہتے ہیں۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ دھیرے دھیرے پیروں کو جھلانے لگا۔ اس کے اس طرح کرنے سے جھولا بہت آہستہ سے حرکت کر رہا تھا۔ ایک نظر وہ دیکھیں تو ہم آنکھیں پڑھ لیتے ہیں، چڑیا طوطے مور اور وہ مجھ کو اپنے لگتے ہیں۔ ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے کچھ نزدیک کیا تھا، جو حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ چاند بھی سن کر جلتا ہے، چاند سے چہرے ہوتے ہیں۔